اب دیکھیے کہ روزوں کی قضا کے متعلق ہم نے یہ جانا کہ روزے جو چھوڑ دیے وہ ہر حال میں ادا تو کرتے ہیں، تو پھر یہ کب کیسے کس طرح ادا کیے جائیں، کیا مسلسل رکھنے ضروری ہیں یا ہم الگ الگ کر کے رکھ سکتے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب کریم نے جو ارشاد فرما دیا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد کے دنوں میں سے پورا کر لو، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس معاملے میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ اللہ رب کریم نے مطلق ارشاد فرما دیا، لہٰذا چاہے تو پے در پے رکھ لو، چاہے تو الگ الگ رکھ لو، جس طرح سے چاہے آپ کو سہولت ہے اس طرح سے کر لیں۔ تو یہ بخاری کی تعلیق ہے اور اس کا نمبر 1950 ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ قضا روزے دوسرے دنوں میں پے در پے یعنی مسلسل رکھے جائیں، پھر اللہ رب کریم نے پے در پے کا حکم ساکت کر دیا۔ تو یہ دارقطنی کی حدیث ہے اور جلد 2 میں 192 نمبر ہے، بہقی کی بھی ہے اور جلد 4 میں 258 نمبر ہے۔ یہ بالکل سندن صحیح ہے، لہٰذا یہ حکم ساکت ہونے سے پھر رعایت مل گئی، چاہے تو آپ مستقل رکھیں، مسلسل یعنی کر کے پوری کر لیں قضا، چاہے تو الگ الگ رکھیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے روزوں کی قضا کے متعلق دریافت کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاء فرق، چاہے تو الگ الگ رکھو، وانشاء تابع، اور اگر چاہو تو الگ الگ رکھو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ دارقطنی کی حدیث نمبر 193 ہے، دوسری جلد کی ابن الجوزی نے اسے بیان کیا، ان کی بھی جلد 2 میں 99 حدیث ہے۔ اس کی سند میں اگرچہ ضعف ہے، لیکن جو قرآن کی آیت ہے نا بذات خود فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، چونکہ اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی اکٹھے رکھنے یا نہ رکھنے کی، تو اس وجہ سے وہ قرآن کی آیت اس حدیث کو خود بہت قوی کرتی ہے، اور پھر صحابہ کے اقوال اور ان کا جو عمل ہے وہ بھی اس بات کی تائید میں آتا ہے کہ چاہے تو کوئی اکٹھے رکھے اور چاہے تو کوئی الگ الگ رکھے۔ لہٰذا اگرچہ خود اپنی اصل میں یہ حدیث ضعف رکھتی ہے، مگر اس کو دوسری چیزیں قوی کرتی ہیں، قوت فراہم کرتی ہیں، اسی لیے میں نے اسے بیان کیا۔ اور یہی بنیادی اصول بھی ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ جن پر روزوں کی قضا دینا واجب ہو، یعنی جن کے ذمے قضا روزے ہوں، ان کے لیے اختیار ہے، چاہے تو وہ الگ الگ رکھیں، چاہے تو وہ مسلسل رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، یہ فتاویٰ کی 10ویں جلد کی 339ویں فتوے کا حصہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ رمضان کے فوراً بعد قضا کرنا ضروری نہیں ہوتا، آپ آرام سے بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ذمے رمضان کے روزے ہوتے، یعنی جو ناپاکی کی حالت میں چھوٹتے، تو میں ماہ شعبان کے علاوہ سارا سال ان کو قضا کرنے کا یعنی وقت نہیں پاتی تھی۔ یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو تعلیق ہے بخاری کی 1950 نمبر روایت ہے، مسلم کی 1176 ہے اور ابو داؤد کی 2399 ہے۔ بات یہ ہے کہ یعنی اما عائشہ مختلف روزے اور عبادات میں مصروف ہوتی، تو پھر اگلے سال کا رمضان سے پہلے شعبان آ جاتا، تو شعبان میں پچھلے روزے جو ہیں وہ قضا کر لیتی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جن خواتین کے یا زیادہ تر خواتین ہی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی مرد حضرات بھی ہوں جن کے روزے رہ گئے ہوں، تو کوئی روزہ اگر ان کے ذمے ہے اور وہ ڈیلے ہو گیا، تو چاہے اس پر کتنے ہی عرصہ گزر گیا ہے وہ اس کو ادا کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی خصوصی رعایت ہے، تو لہٰذا اپنے قضا روزوں کو ادا کر لیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ادا کیے جائیں۔ لہٰذا امام البانی کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ استطاعت ہو تو جلدی قضا کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تو لہٰذا جلد از جلد ادا کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصولاً تو جلد ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر ادا نہیں کیا لا علمی کی وجہ سے، جیسے خواتین کی ایک بڑی تعداد لا علمی کی وجہ سے ادا نہیں کرتی، وہ سمجھتے ہیں کہ روزے معاف تھے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ فوری طور پر روزوں کو ادا کریں، اور جیسے ہی ان کو پتہ چلے ادائیگی کی طرف چلیں، اور جو رہ گئے ہیں یہ مت سوچیں کہ اب یہ رہ گئے تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں، ابھی ہو سکتا ہے، آپ ان کو ادا کر سکتی ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کو وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قضا کی ایک اور صورت یہ ہے کہ اپنے میت کی طرف سے، اپنے مر جانے والوں کی طرف سے روزے رکھنا۔ ہم لوگ ویسے تو مرنے والوں کے پیچھے بڑا کچھ کرتے ہیں جو بدعتیں ہیں، سویم، چیلم اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن اس میں ایک خاص چیز جو ہے وہ ہے مرنے والے کی طرف سے روزے قضا رکھنا، یہ ہم نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی نا ان میں یہ بتایا، تو لہٰذا ایسا شخص جس کے ذمے روزے ہوں اس کا ولی یعنی وارث اس کی طرف سے روزے رکھے، اگر وہ رکھ سکتا ہے تو رکھے۔ لہٰذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے وہ روزے رکھے۔ ٹھیک ہے،
تو یہ جو حدیث ہے اس کو بخاری نے روایت کیا اور اس کا نمبر 1952 ہے، مسلم نے بھی روایت کیا اور اس کا نمبر 1147 ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ بات بالکل ہی اننون ہے، بالکل ہی لوگ نہیں اس سے واقف، حالانکہ یہ بہت اتھینٹک احادیث میں سے ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور پوچھنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کے ذمے ایک ماہ کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، آپ ان کی طرف سے روزے رکھیے۔ تو یہ مسلم کی روایت ہے اور اس کا نمبر 1149 ہے، اور ابو داؤد کی روایت ہے اور 2877 نمبر ہے، ترمذی کی روایت ہے اور 667 نمبر ہے۔ دیکھیے اب ہم نے تو اپنی خود ساختہ طریقے بنا رکھے نا، ختم کر لو اور پتہ نہیں کپڑے بانٹ دو، لیکن یہ وہ طریقہ ہے سال ثواب کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب اس میں یہ ہے کہ کیا جس کی طرف سے فدیہ دیا گیا ہے اس کی طرف سے روزے ادا کیے جائیں یا نہ کیے جائیں، کافی بحث ہو جاتی ہے۔ اصل میں فرق ہے، ایک بندہ وہ ہے جو دائم المرض ہے اور کئی سال وہ زندہ رہا، 8 سال 10 سال، تو پھر وہ تو ہر سال اپنی طرف سے فدیہ دیتا رہا، اور کوئی بہت ضعیف ہو گیا تو کئی سال زندہ رہا اس ضعف کی حالت میں، بزرگی اور بڑھاپے کی حالت میں، تو اس عرصے میں وہ اپنا دیتا رہا فدیہ، تو اس کے تو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ کوئی شخص بیمار ہوا، ان کے جیسے بیمار ہوا، کوئی تکلیف ہوئی، ہارٹ اٹیک ہوا، اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور رمضان شروع ہو گیا، اسی رمضان میں وہ وفات کر گیا، تو وہ 20 دن زندہ رہا یا پورا مہینہ ہی چلے زندہ رہا وہ بندہ، تو اب اس کے ذمہ وہ 1 ماہ کے روزے ہیں، تو وہ پھر اس کے وارثوں کو چاہیے کہ لوٹا دیں، کیونکہ امید ہوتی ہے نا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو اس لیے پھر کبھی فدیہ نہیں دیتے، دے بھی دیا ہو فدیہ تو ایڈیشنل کر دے وہ فدیہ، پھر صدقہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح تھوڑے بہت روزے جو رہتے ہوں وہ ضرور لوٹا دینا اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی بہت طویل عرصہ جیا، 10 سال 20 سال اور ان کے ذمہ روزے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں ان روزوں کا فدیہ ادا کرتے رہے، تو پھر ان کو لوٹانا ورثہ کے ذمہ نہیں ہے۔ البتہ اگر نظر مانی ہو کسی نے تو پھر اس کے روزے لوٹائے جائیں گے، لہٰذا ورثہ کو چاہیے کہ میت کی طرف سے نظر کے روزے رکھیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ وفات پا گئیں، ان کے ذمہ نظر کے روزے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا اگر آپ کی ماں پر قرض ہوتا تو آپ ادا کرتی؟ انہوں نے کہا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا قرض ہے، لہٰذا آپ ان کی طرف سے روزے رکھیے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے مسلم کی روایت نمبر 1148 ہے اور بخاری کی 1953، ابو داؤد کی 3308 نمبر حدیث ہے اور ترمذی کی یہ 716 717 حدیث ہے، ابن ماجہ کی 1758، ابن حبان کی 3570، ابن خزیمہ کی 2053 حدیث ہے۔ تو یعنی اگر کسی نے منت مانی اور پھر منت پوری کرنے سے پہلے مر گیا تو ورثہ کو چاہیے کہ ان کی طرف سے روزے رکھے۔ عبداللہ بن عباس کی حدیث سے ایک اور آتی ہے کہ ایک عورت سمندر کے سفر پر روانہ ہوئی اور انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ نے اسے نجات دے دی، یعنی وہ بخیریت آ گئی، تو 1 ماہ کے روزے رکھے گی۔ اللہ نے انہیں نجات دے دی، یعنی وہ خیر سے آ گئیں گھر، لیکن روزے رکھنے سے پہلے وفات پا گئی، تو ان کی بیٹی یا بہن نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ تو آپ نے انہیں روزے رکھنے کا حکم دیا۔ یہ صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے 2829۔ ابن خزیمہ نے بھی اسے روایت کیا اور اس کا نمبر 2054 ہے۔ احمد کی جلد 1 میں یہ حدیث آئی اور 216 اور 217 اس کا نمبر ہے۔ نسائی کی یہ حدیث نمبر 20 ہے 7ویں جلد میں۔ اب آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ دوسری جو آپ نے روایت سنی، تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر کسی نے منت مانی ہو تو پھر اس کے روزے جو ہیں وہ بطور قرض ادا کیے جائیں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فتویٰ پوچھا کہ میری والدہ فوت ہو گئی، ان کے ذمہ نظر تھی جسے انہوں نے پورا نہیں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی طرف سے ان کی نظر پوری کر دو۔ تو یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے، 2828 اس کا نمبر ہے، یعنی کہ 2828، اور یہ بالکل درست ہے۔ تو اب منت کا روزہ جو ہے، اگر کسی نے مانا کہ میں 2 روزے رکھوں گی، 4 روزے رکھوں گی، اور وہ منت پوری کرنے سے پہلے وفات پا گئے، تو میت کی طرف سے اس کو ادا کریں۔ رمضان کے روزے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر تو وہ دائم المرض تھے، بہت بوڑھے تھے اور 15-20 سال اس حالت میں گزارے، فدیہ دیتے رہے، پھر تو آپ کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر دائم المرض تھے اور اسی طرح بہت طویل عرصہ جیے اور اپنے روزوں کا فدیہ دیتے رہے، تب بھی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ روزے رکھتے تھے اور اچانک بیمار ہوئے اور وفات پا گئے اور اس سال کے رمضان کے کچھ روزے یا پورے روزے
انہوں نے پائے مگر رکھ نہیں سکے تو پھر آپ ان کی طرف سے وہ روزے بھی رکھیں۔ لہٰذا ورثاء کے ذمے ہے روزے رکھنا، یہ ان کو ایصال ثواب کرنے کا درست طریقہ ہے، ان کا ہمیں پتہ نہیں اور ہم اپنے ایجاد کردہ طریقوں کے پیچھے دوڑتے پھرتے ہیں۔ اب اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ یاد رکھیے، جو ہماری یاد رکھنے اور سمجھنے کی ہے کہ منت کا روزہ ضرور ادا کیا جائے گا، اس میں تو کوئی رعایت نہیں ہے۔ اور جو رمضان کے روزے جن کے فدیے وغیرہ دیے جا چکے ہیں تو اس میں پھر تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ رکھ لو اور بعض کہتے ہیں کہ اگر فدیہ یعنی کہ تھوڑے سے ہوں اور فدیہ نہیں دیا تو رکھ لو، اور اگر فدیہ دے دیا تو چلو وہ بھی کفایت کرے گا، لیکن منت کے روزے ہر حال میں رکھنے ہوں گے۔ یہ ہے قضا روزوں کے احکامات، اور اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے روزے بھی درست کریں اور قضائیں بھی ادا کریں اور اپنے بڑوں کو بھی اس طرح نفع پہنچائیں جس طرح سے اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔